اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نافرمان اور بدعتی وغیرہ کو سید یعنی سردار کہنے کی مناہی کا بیان۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کو سردار مت کہو، اس لیے کہ اگر یہ شخص سردار ہوا تو یقیناً ہی تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ابو داؤد بسند صحیح۔ فائدہ: فاسق آدمی قدر و عزت کا حقدار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی تعریف اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ اسی بارے میں منافق، بدعتی، کافر، مشرک، ناستک اور زندیق اور اللہ اور اس کے رسول کا ہر طرح سے مخالفت کرنے والا بھی ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی عزت کا حقدار نہیں سمجھنا چاہیے۔ قدر و منزلت کا حقدار صرف مومن، متقی اور اللہ کے رسول کا فرمانبردار شخص ہی ہے۔ بخار کو برا بھلا کہنے کی مناہی کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت س.a.و یا مسیب کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے معلوم کیا کہ اے س.a.و یا مسیب، کیا بات ہے تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا، بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ انسان کے چھوٹے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ مسلم شریف۔ تز فضیفین تیزی سے حرکت کر رہی تھیں اور اس کے معنی ہے کانپ رہی تھیں۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیماریاں اور آزمائشیں چھوٹے گناہوں کی معافی کا سبب ہیں، اس لیے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مرضی اور تقدیر کا حصہ ہیں۔ لیکن علاج اور دوا وغیرہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔